السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یونان و روم میں ٹونا اور ٹوٹکے پر علاج کا دار و مدار تھا، جب یورپ میں سر درد کو بھوت پریت اور بدروحوں کا اثر سمجھا جاتا تھا اور ان کو نکالنے کے لیے گرجا گھروں میں لے جا کر سر میں کیلیں ٹھوکی جاتی تھیں، اس وقت مسلمان عراق و اسپین اور دیگر مقامات میں بیٹھے جدید ٹیکنالوجیز، نت نئے آلات، جدید کیمسٹری، فلسفہ اور ادویات کی ترقی کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ ایک طرف جہاں عباس بن فرناس اڑنے والی مشین کی کھوج میں لگا ہوا تھا، وہیں ابن سینا القانون فی الطب کو تحریر کر رہا تھا، جسے آگے جا کر 1000 سال کے بعد بھی 21ویں صدی میں پڑھا جانا تھا۔ وہ کتاب الشفا میں قانون کے اصول و ضوابط کو پرو رہا تھا۔ جہاں ایک طرف ابن نفیس دوران خون کا نظریہ پیش کر رہا تھا، وہیں جابر بن حیان وہ کتاب لکھ رہا تھا جسے اگلے 700 سال تک کیمسٹری کے بائبل کا خطاب ملنا تھا۔ ایک طرف جہاں موسیٰ الخوارزمی الجبرا سے اہل دنیا کو متعارف کرا رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف مسلمان سیاح دنیا گھوم رہے تھے۔ ایک طرف جہاں ابن الہیثم کیمرے کی روشنی کے انعطاف اور انعکاس کی ایجاد میں مگن تھا، تو دوسری طرف ابو القاسم زہراوی سرجری کے آلات کی شکلیں متعین کر رہا تھا۔ ایک طرف جہاں زکریا رازی جراثیم فری اسپتال اور سرجری کے دھاگے کی تلاش میں سرگرداں تھا اور کتاب الحاوی کو تحریر کر رہا تھا، جو قرون وسطیٰ کی یورپ میں صدیوں تک نصابی درجہ حاصل کرنے والی تھی، تو دوسری طرف مسلمان بطور ماہر فلکیات ایسٹرولوجی میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ کا پہلا ناول نگار مردوں کی چیر پھاڑ یعنی ڈائسیکشن اور پوسٹ مارٹم یعنی اٹوپسی کا ابتدائی نظریہ پیش کر رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف عمر خیام لیپیئر کا مجید اول بننے کی کگار پر تھا۔ ایک طرف جہاں ابن خلدون سوشیولوجی، ہسٹوگرافی اور جدید اکنامکس کی بانیوں میں اپنا نام درج کرا رہا تھا، تو دوسری طرف ابن رشد یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ ایک طرف جہاں الکندی صفری تجزیہ کا اعزاز حاصل کر رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف جابر بن سنان شمسی سال کے 365 دن 5 گھنٹے 46 دقیقے اور 24 ثانیے ہونے کا تخمینہ لگا رہا تھا۔ ایک طرف جہاں ابو اسحاق الزرقالی ماہر فلکیات زمین کی سورج کی گرد گردش کا نظریہ پیش کر رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف مصر میں فاؤنٹین پین کے ایجاد کا سہرا اپنے سر لیا جا رہا تھا۔ یہ مسلمان دنیا جہان کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھائے، کبھی کافی، کبھی شیمپو، کبھی صابن، کبھی شیشے کے برتن، کبھی ادویہ کی مقدار خوراک، کبھی سرنج، کبھی آلات جراحی، کبھی فلسفیات، کبھی ارضیات، کبھی فلکیات پر اپنی کمندیں ڈال رہے تھے، کبھی اسپین کو صاف شفاف شہر بنا کر دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھا رہے تھے، تو کبھی بغداد کو علم کا گہوارہ اور مرکز علم و فن بنا کر دنیا کو باور کرا رہے تھے، تو کہیں نئے علاقے فتح کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر رہے تھے۔ پھر وقت نے کروٹ لیا اور ہم کوے کے حلال و حرام پر مناظرے کرنے لگے۔ آمین بالجہر اور آمین بالسر پر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ فرض کے بعد دعا جائز ہے یا ناجائز پر جھگڑے ہونے لگے۔ سماع موتا پر بحثیں شروع ہونے لگیں اور نتیجتاً ہلاکو کی فوج نے مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے، سرتن سے جدا کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، علمی کتابیں دریا برد کر دی گئیں، حتیٰ کہ دریائے فرات کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ نظر آنے لگا اور مسلمان 1000 سال پیچھے چلا گیا۔ اور آج صورتحال دیگر گوں ہے۔ گویا ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے اور ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے اس سوچ میں گم ہے کہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تعلیمی میدان سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، اپنے نصاب تعلیم کو مخصوص کٹ کر لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم سے ایسے گرویدہ ہوئے ہیں کہ اس سے خلاصی ناممکن سی نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔